اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ دار اہل حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ پہلے ایک لشکر تیار کیا شام کی سرحد پہ بھیجنے کے لیے، عیسائیوں سے جنگ کے لیے، اور اپنے دستے مبارک سے جھنڈے تیار کیے اس کے، اور حضرت اسامہ کو، حضرت اسامہ جو حضرت زید کے صاحبزادے تھے، ان کو اس کا جرنیل بنایا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑایا، جاؤ جنگ پہ جاؤ۔ یہ لوگ جب مدینہ سے نکلے تو جرف ایک مقام ہے، آج بھی ہے، مدینہ کی ایک مضافاتی بستی ہے، تو یہ لشکر یہاں تک پہنچا تھا، ان کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، تو یہ لوگ یہیں پر رک گئے، اس ڈر سے کہ کہیں ہمارے پیچھے کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو کے اللہ کے یہاں پہنچ گئے، تو جب آپ کی وفات کی خبر ملی تو یہ لشکر کہاں گیا؟ مدینے میں آ گیا۔ بہرحال خلافت کا مسئلہ طے ہوا، لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ تمام صحابہ کرام نے جو بڑے بڑے تھے، اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ہم آپ کو رسول اکرم کا خلیفہ مانیں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے۔ جب یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اگر بیان کیا جائے تو سارا درس اسی میں چلا جائے گا، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد جب ان کو اطمینان ہوا تو آپ نے دیکھا کون سا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے، تو حضرت اسامہ کو بلایا اور کہا اللہ کے رسول نے جس مہم پہ تمہیں روانہ کیا تھا، تم جلد سے جلد اپنے ساتھیوں کو لے کر، فوجیوں کو لے کر نکل جاؤ۔ جب آپ نے یہ حکم دیا تو بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو روکنے کے لیے آئے۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یہ وقت مناسب نہیں ہے، اتنی بڑی فوج مدینے سے باہر جائے گی، مدینے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کیونکہ آپ کی وفات کے بعد 3 بڑے خطرے عرب سے اٹھے۔ ایک خطرہ مسیلمہ کذاب کا تھا، جھوٹا دعویٰ نبوت کا اس نے کیا، بڑا خطرہ۔ ایک خطرہ مرتدین کا تھا، کچھ لوگ آپ کی وفات کے ساتھ ہی اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں مدینے پہ حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ ایک خطرہ اور وہ مسلمانوں ہی میں پیدا ہو گیا، مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم زکوٰۃ اللہ کے رسول کو دیتے تھے، قرآن میں یہی حکم ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اب آپ تو رہے نہیں، تو اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیسے؟ زکوٰۃ تو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں زکوٰۃ دی جاتی تھی، آج بھی دینا پڑے گی۔ اب 3 بڑے خطرے ہیں، اور چوتھا خطرہ مشرکین و کفار کا ہے، جو رسول اکرم کی وجہ سے دبے ہوئے تھے، آپ کی وفات کے بعد چاروں طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے مدینہ کو لوٹنے کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خطرناک وقت تھا۔ اب صحابہ کرام کا مشورہ یہ آیا کہ جیش اسامہ کو روک لیجئے، ان کو مت بھیجیے، کس لیے؟ مدینے کی حفاظت کے لیے۔ کردار اہل حدیث، پہلی چیز بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اسامہ کو حکم دیا جلد سے جلد تم مدینے سے نکل جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جاؤ جہاں اللہ کے رسول نے تمہیں بھیجا تھا۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ مدینہ کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، 4 طرف سے مدینے کو خطرہ ہے، اور ایسے میں آپ اتنی بڑی فوج بھیج دو گے، یہاں کون رہے گا؟ کیسے حفاظت ہوگی مدینے کی؟
اہل حدیث کا ایمان، توکل، بھروسہ، اتباع نبی، فرمان رسول کا احترام، چاروں چیزیں دیکھو تم۔ بات تو بہت لمبی ہے لیکن اختصار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مدینے میں ازواج مطہرات کی ٹانگیں پکڑ کر بھیڑیے گھسیٹ کے لے جائیں یہ مجھے منظور ہے، یہ منظور نہیں ہے کہ جو جھنڈا اللہ کے رسول نے باندھ کر اسامہ کو دیا تھا جنگ کرنے کے لیے اس جھنڈے کو ابوبکر کھول دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث کا توکل و بھروسہ، رسول کی قیادت پر، رسول پر ایمان اور سنت پر عمل کرنے سے برکتیں آتی ہیں، فضیحتیں نہیں ملتی۔ ایمان دیکھو ابو بکر کا، بڑے بڑے صحابہ کرام منع کر رہے ہیں مت بیچیے، اکیلا آدمی ڈٹا ہوا ہے، جس جھنڈے کو اللہ کے رسول نے باندھ کے دیا ہے اس جھنڈے کو ابو بکر کھول نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ، میں کہوں رک جاؤ، یہ نہیں ہوگا، جاؤ کہا ہے تو جاؤ ہی رہے گا، آؤ نہیں ہوگا۔ خلیفہ تھے، بات ماننا تھی، بیعت کر چکے تھے کہ آپ کی فرما برداری کریں گے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے نہ چاہتے ہوئے بھی مخالفت نہیں کی کسی نے۔ ایک سبق ہمیں ملا کہ جس کو ہم اپنا بڑا مانے، امام مانے، چاہے ہماری نظر میں وہ مناسب نہ ہو تو اختلاف نہ کریں، چاہے دل میں اس رائے سے متفق نہیں ہیں ہم۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اہل حدیثوں میں یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے، ہمارا بڑا ہے، امام ہے، امیر ہے، تو ہم امیر کی مخالفت کے لیے اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل مناسب نہیں ہے، دل سے ہم نہیں چاہتے جو وہ کہہ رہے ہو، لیکن اپنے دل ہی میں رکھیں گے، اس بات کو زبان پر نہیں لائیں گے۔ امیر کی، اپنے بڑے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو جن صحابہ کرام کی رائے یہ نہیں تھی کہ بھیجا جائے، انہوں نے اپنا الگ جھنڈا لے کے حضرت ابوبکر صدیق کی مخالفت نہیں کی۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں؟ یہ ہے کردار اہل حدیث۔ لشکر روانہ ہو گیا، لشکر روانہ ہوا تو مشرکین کو پیغام گیا کہ اگر مدینے کی حفاظت کے لیے ان کے پاس بندوبست نہ ہوتا تو اتنا بڑا لشکر یہ باہر نہ بھیجتے۔ رعب ڈالنا تو اللہ کا کام ہے نا، نصرت بالرعب مسیرت شہر۔ مشرکین اپنی جگہ پر جو پلاننگ کر رہے تھے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دو مدینے کی، خاموش ہو گئے۔ اور مسیلمہ کذاب وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھٹک کے رہ گیا، اور جو مرتدین تھے ان میں سے بھی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اور جو مانعین زکوٰۃ تھی تو مسلمان ہی تھے، پورے اسلام کو مانتے تھے، صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ لشکر چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اصحاب شورا کو جمع کیا اور کہا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن الخطاب کا مشورہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ نرمی ہونا چاہیے، یہ پورے اسلام کو مانتے ہیں، کلمے کو مانتے ہیں، روزے کو مانتے ہیں، اور نماز کو مانتے ہیں، حج کو مانتے ہیں، پورے اسلام کو مانتے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی کا تو انکار کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ کہا نہیں، آج ہی فیصلہ ہوگا ان کے بارے میں۔ اگر ان میں سے کوئی آدمی ان کانوا یؤدون عقالا، اونٹ باندھنے کی رسی بھی زکوٰۃ میں اللہ کے رسول کے زمانے میں دیتے تھے، آج منع کریں گے لأقاتلنہم، تو میں ان سے قتال کروں گا۔ مسلمان پورے اسلام کو مانتے ہیں، صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں ان سے قتال کروں گا جب تک میرے جسم پر میرا یہ سر قائم ہے، چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ تو سب کچھ مانتے ہیں، کیسے قتال کریں گے ان سے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے امرت ان اقاتل الناس، یہ تشریح کہیں گے بہت لمبا ہو جائے گا، اس کے آخر میں اس حدیث میں ہے الا بحق الاسلام، کہا کہ اللہ کے رسول نے الا بحق الاسلام نہیں کہا، کہا کہ ہاں کہا، کہا والزکوٰۃ من حقھا، من حق الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا حق ہے، جو منع کرے گا تو اس کے لیے ہم قتال کریں گے تلوار سے۔ وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے، تو یہ بھی ٹھنڈے ہو گئے۔
رسول اکرم کی اطاعت و فرما برداری کے جذبے سے اٹھایا گیا قدم حضرت ابوبکر صدیق کا 4 فتنوں کو دبانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کردار اہل حدیث۔ جب رسول کی بات بدلی جائے، لوگ اپنی اپنی حکمتیں اور عقلیں لڑائیں، تو ایک اہل حدیث کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ نتائج کچھ بھی ہو، بات رسول اکرم کی چلے گی۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔